بھائیوں یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ اور میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی ہیں، 2 گھنٹے کے۔ ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا، ان لفظوں کا آپ ذرا حسن دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، پر یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو۔ وہ میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دیتا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی صحیح نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں، اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں،
یہ کو بہت زیادہ، جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں۔ پوچھ لیں آپ، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں نہیں ہیں، اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟